بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے 101 دلچسپ مکالمے، تالیف محمد محمدی اشتہاردی، ترجمہ سید محمد حسن عابدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ فہرست: اسلام میں مناظرے کی اہمیت اور اسلامی مقاصد کی پیش رفت میں اس کا کردار، صفحہ نمبر 7۔ پیغمبر اسلام کے مناظروں کے چند نمونے، صفحہ نمبر 17۔ امام علی علیہ السلام کا معاویہ سے مکاتبہ، صفحہ نمبر 73۔ امام علی علیہ السلام کا دفاع، صفحہ نمبر 75۔ امام علی علیہ السلام کا معاویہ کو جواب، صفحہ نمبر 77۔ امام سجاد علیہ السلام اور ایک شامی مرد، صفحہ نمبر 79۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دست مبارک پر ملحد کا قبول اسلام، صفحہ نمبر 81۔ ابن ابی الوجہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، صفحہ نمبر 84۔ ابن ابی الوجہ کی ناگہانی موت، صفحہ نمبر 88۔ عبداللہ دیسانی کا حشام کے سامنے مسلمان ہونا، صفحہ نمبر 89۔ دوئی پرستوں کا امام صادق علیہ السلام سے مکالمہ، صفحہ نمبر 92۔ منصور کے دربار میں ایک مکالمہ، صفحہ نمبر 94۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک خدا نما شخص سے مکالمہ، صفحہ نمبر 95۔ کیا آپ اس جواب کو حجاز سے لائے ہیں، صفحہ نمبر 96۔ شاگردان امام صادق علیہ السلام کا ایک شامی دانشمند سے مکالمہ، صفحہ نمبر 97۔ امام کاظم علیہ السلام کے دست مبارک پر جاسلیق کا قبول اسلام، صفحہ نمبر 105۔ امام کاظم علیہ السلام کے پاس ابو یوسف کا علاج، صفحہ نمبر 108۔ امام کاظم علیہ السلام کا ہارون سے مکالمہ، صفحہ نمبر 110۔ امام رضا علیہ السلام کا ابو قرہ سے مکالمہ، صفحہ نمبر 113۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک منکر خدا سے مکالمہ، صفحہ نمبر 117۔ مشیت اور ارادے کے معنی، صفحہ نمبر 118۔ مامون کا بنی عباس سے شان امام جواد علیہ السلام میں مکالمہ، صفحہ نمبر 120۔ عراق کے فلسفی سے ایک مکالمہ، صفحہ نمبر 125۔ ایک شیعہ خاتون کا سبط بنی جوزی سے مکالمہ، صفحہ نمبر 127۔ ایک ڈھیلا 3 اشکالوں کا جواب، صفحہ نمبر 127۔ ہارون کے وزیر کو بہلول کا جواب، صفحہ نمبر 130۔ ایک شیعہ کا جبر کے قائل کے استاد سے مکالمہ، صفحہ نمبر 131۔ فضال کا ابو حنیفہ سے مکالمہ، صفحہ نمبر 133۔ ایک دلیر خاتون حجاج کے دربار میں، صفحہ نمبر 136۔ ابو الحزیل سے مکالمہ، صفحہ نمبر 142۔ مامون کا علماء سے مکالمہ، صفحہ نمبر 148۔ ابو دلف کا اپنے بیٹے کو پیغمبر کے قول پر اشکال کا جواب، صفحہ نمبر 149۔ ابو ہریرہ کو ایک غیور جوان کا جواب، صفحہ نمبر 150۔ جوان کا تہمتوں کا جواب، صفحہ نمبر 151۔ ایک شیعہ کے محکم دلائل، صفحہ نمبر 152۔ ایک مجتہد کا سعودی پولیس سے مباحثہ، صفحہ نمبر 156۔ علی بن میثم کا ایک مسیحی سے مکالمہ، صفحہ نمبر 159۔ علی بن میثم کا منکر خدا سے مکالمہ، صفحہ نمبر 161۔ علی بن میثم کا ابو الحزل سے مکالمہ، صفحہ نمبر 162۔ عمر بن عبدالعزیز کا امت پر حضرت علی علیہ السلام کی برتری کا اعلان کرنا، صفحہ نمبر 164۔ شیخ بہائی کا ایک مخالف سے مباحثہ، صفحہ نمبر 166۔ علامہ ہلی کا سید موصلی سے مباحثہ، صفحہ نمبر 168۔ شیعہ عالم کا سربراہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مباحثہ، صفحہ نمبر 169۔ علامہ امینی کا تسلی بخش جواب، صفحہ نمبر 171۔ کیا مٹی اور پتھر پر سجدہ شرک ہے، صفحہ نمبر 173۔
شیعہ عالم کا رہنما تنظیم امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مباحثہ صفحہ نمبر 178۔ اس بارے میں ایک غم انگیز داستان صفحہ نمبر 180۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کیوں صفحہ نمبر 183۔ تربت امام حسین علیہ السلام پر سجدہ کرنا صفحہ نمبر 183۔ اگر پیغمبر اسلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو کون ہوتا صفحہ نمبر 190۔ مسئلہ متع صفحہ نمبر 192۔ شیعہ عالم کا مسیحی عالم سے مباحثہ صفحہ نمبر 193۔ شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے مکالمہ صفحہ نمبر 195۔ شیخ مفید کا عمر بن خطاب سے مکالمہ صفحہ نمبر 199۔ آیہ غار کے سلسلے میں مامون کا ایک سنی عالم سے مکالمہ صفحہ نمبر 203۔ غیبی مؤلف و ابن ابو الحدید کے درمیان مکالمہ صفحہ نمبر 206۔ اجتہاد در مقابل نص صفحہ نمبر 209۔ عقائد صدر سے توسل کے بارے میں مکالمہ صفحہ نمبر 213۔ اذان میں ولایت علی علیہ السلام کی گواہی دینا صفحہ نمبر 215۔ آیت اللہ خوئی سے مکالمہ صفحہ نمبر 216۔ نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کا ایک ساتھ پڑھنا صفحہ نمبر 219۔ امام جماعت اہل سنت سے مباحثہ صفحہ نمبر 222۔ قاضی مدینہ سے آیہ تطہیر کی بحث صفحہ نمبر 224۔ آل محمد پر درود و سلام بھیجنے پر مباحثہ صفحہ نمبر 226۔ حدیث غدیر پر ایک مکالمہ صفحہ نمبر 230۔ ایک استاد اور شاگرد کا سوال و جواب صفحہ نمبر 235۔ قبر پیغمبر پر آواز بلند زیارت پڑھنا صفحہ نمبر 240۔ شیخ بہائی کے والد سے سنی علماء کے مباحثے صفحہ نمبر 242۔ آیت رضوان و طعن اصحاب صفحہ نمبر 255۔ عشرہ مبشرہ پر مباحثہ صفحہ نمبر 259۔ قبور پر پیسے ڈالنے کے مسئلے پر مکالمہ صفحہ نمبر 262۔ ہر طرف سے لفظ شرک کا شور سنائی دینا صفحہ نمبر 264۔ حج کے مسئلے پر ایک مکالمہ صفحہ نمبر 266۔ ایمان حضرت عبد المطلب و حضرت ابو طالب علیہ السلام صفحہ نمبر 279۔ ایمان ابو طالب پر ایک مکالمہ صفحہ نمبر 282۔ کیا حضرت علی علیہ السلام گرا قیمت انگوٹھی پہنتے تھے صفحہ نمبر 286۔ کیا نام علی قرآن میں نہیں ہے؟ کیوں نام علی قرآن میں نہیں ہے صفحہ نمبر 289۔ مذہب تشیع کی پیروی صحیح ہے صفحہ نمبر 291۔ قبور کو ویران کرنے کے سلسلے میں مباحثہ صفحہ نمبر 293۔ امام علی علیہ السلام مولود کعبہ ہیں صفحہ نمبر 298۔ حدیث اصحاب الکان نجوم کے بارے میں مکالمہ صفحہ نمبر 301۔ علی شہید راہ عدالت صفحہ نمبر 305۔ خیرات ائمہ کے بارے میں مکالمہ صفحہ نمبر 309۔ مقام علی علیہ السلام اور مسئلہ وحی پر مباحثہ صفحہ نمبر 314۔ رؤیت خدا کے مسئلے پر ایک مکالمہ صفحہ نمبر 316۔ مسئلہ مہر پر بحث صفحہ نمبر 321۔ کیا معاویہ پر لعن کرنا جائز ہے صفحہ نمبر 326۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ و بکا صفحہ نمبر 329۔ خاتمیت پیغمبر اسلام پر مباحثہ صفحہ نمبر 338۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مکالمہ صفحہ نمبر 343۔ آیت ہلاکت پر ایک مکالمہ صفحہ نمبر 343۔ ایران میں شیعت کا فروغ آیت صفحہ نمبر 351۔ بعض آیات قرآنی میں ظاہری اختلاف صفحہ نمبر 356۔ امام زمان علیہ السلام کے 313 سپاہی صفحہ نمبر 360۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مناظرے کی اہمیت اور اسلامی مقاصد کی پیش رفت میں اس کا کردار۔ حقائق کو سمجھنے اور واقعات کو جاننے کے لیے مناظرہ و مباحثہ کرنا خصوصاً دور حاضر میں جب کہ دامن علم وسیع ہو چکا ہے، کسی مذہب
کسی مہذب مقصد تک پہنچنے کا قوی ترین راستہ ہے۔ اگر بالفرض تعصب اور ہٹ درمی کے سبب اسے قبول نہ بھی کیا جائے تو کم از کم اتمام حجت کے لیے تو کافی ہے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ تلوار کے زور پر زبردستی اپنے عقیدے کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، اور اگر مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ بے بنیاد اور عارضی ثابت ہوتا ہے۔ خدا نے بھی قرآن مجید میں اس موضوع کو کافی اہمیت دی ہے اور اسے اصول قرار دے کر 4 مواقع پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111، اے نبی آپ مخالفین سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ سچ کہتے ہو تو دلیل لے آؤ۔ لہٰذا اسلام جب دوسروں کو دلیل و برہان اور منطق کی دعوت دیتا ہے تو ضروری ہے کہ خود بھی دلیل اور استدلال کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کرے۔ مزید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، سورہ نحل آیت نمبر 125، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیں اور ان سے بحث و مناظرہ بھی کریں، اس طریقے سے جو لوگوں کے نزدیک سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اس آیت میں حکمت سے مراد وہ محکم ترین راستہ ہے جو علم و عقل پر مبنی ہو، اور موعظہ حسنہ سے مراد وہ معنوی نصیحتیں ہیں جو سننے والوں کے احساسات کو حق کی طرف مائل کرتی ہیں۔ البتہ بعض لوگ سخت اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں جو ہر چیز سے انکار کرتے ہیں اور اپنے باطل افکار و خیالات کو ہر طرح سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے، لیکن یہ مقابلہ حسن اخلاق اور شائستہ طریقے سے ہو جس میں سچ اور حسن اخلاق پایا جائے۔ لہٰذا فن مناظرہ میں ضروری ہے کہ مناظرہ کرنے والے مناظرے کے طور طریقے سے خوب آگاہی رکھتے ہوں، تاکہ جہاں بحث و مناظرے کی ضرورت محسوس کی جائے وہاں بحث و مناظرہ کیا جائے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں 3 مختلف طریقوں کا استعمال کیا اور اس طریقے سے مختلف افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4000 شاگردوں کی تربیت کی اور ان کو مختلف علوم کا ماہر بنایا، جن میں مناظرہ اور دیگر علوم شامل تھے۔ چنانچہ جب کوئی مخالف علمی مذاکرہ کرنے اور بحث کرنے آتا اور امام کے پاس وقت نہ ہوتا تو آپ اپنے شاگردوں میں ہی سے کسی کو حکم دیتے کہ وہ اس آنے والے سے بحث و مناظرہ کرے۔ ابن ابی العوجہ دیسانی اور ابن مقفع جیسے دنیا پرست اور منکر خدا نے 12 امام صادق علیہ السلام اور ان کے شاگردوں سے مناظرہ کیا۔ امام ان کی باتوں کو سنتے اور اس کا حرف بہ حرف جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ ابن ابی العوجہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام پہلے ہم سے کہتے تھے کہ تم لوگوں کے پاس جو بھی دلیل ہو لے آؤ، اور جب ہم اپنی تمام دلیلوں کو آزادانہ طور پر بیان کر دیتے تو امام ان دلیلوں کو خاموشی سے سنتے۔ ہم یہ گمان کرتے کہ شاید ہم نے امام کو مغلوب کر دیا ہے، لیکن جب امام کی باری آتی تو آپ بڑی محبت اور نرم لہجے کے ساتھ اس طرح ہمارے ایک ایک سوال کا جواب دیتے کہ ہمارے لیے مزید کسی قسم کے بہانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعض مناظرات کا تذکرہ کر کے بتلانا چاہتے کہ حضرت ابراہیم کے پیروکار اپنے اجتماعی، سیاسی اور اعتقادی مسائل میں غافل نہیں تھے، بلکہ مختلف محاذوں میں بالجملہ تہذیب کے محاذ میں دلائل اور اپنی منطقی گفتگو سے دین خدا کا دفاع کیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کے واقعات کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے کہ انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا لیکن بڑے بت کو باقی رکھا۔ جب نمرود کے دربار میں ان سے پوچھا گیا کہ تم نے بتوں کو کیوں توڑا تو آپ جواب میں فرماتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 62، یہ کام بڑے بت کا ہے، اگر وہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب میں در حقیقت بت پرستوں کے اعتقاد کے مسئلے کو موضوع قرار دیتے ہوئے اس استدلال کو ان کے سامنے پیش کیا ہے، گویا ان کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ بت پرست کہنے لگے کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ تو کیوں،
ان بتوں کی پرستش کرتے ہو جو کسی قسم کا کوئی نفع و نقصان نہیں رکھتے اور نہ کسی کام پر ان کو کوئی قدرت حاصل ہے۔ افسوس ہے تم لوگوں پر اور تمہارے معبودوں پر، کیا تم لوگ اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے؟ دوسری جگہ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور مناظرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان گفتگو کا تذکرہ کرتا ہے، جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ آپ کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میں اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ نمرود جو ہلا و بہانے سے سادہ لو افراد کو اپنے ارد گرد جمع کیے ہوئے تھا، جب اس نے دیکھا کہ لوگوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا اثر ہو رہا ہے تو چلایا کہ اے نادان لوگو، قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے، میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ سزائے موت کے مجرم کو آزاد کر دیتا ہوں اور جس کو سزا نہیں ہوتی اگر چاہوں تو اس کو قتل کر دیتا ہوں؟ اور پھر اسی لمحے نمرود نے ایک مجرم کو جو سزائے موت کا حکم سن چکا تھا حکم دے کر آزاد کر دیا، اور وہ مجرم جس کے لیے سزائے موت مقرر نہیں تھی اسے سزائے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ان غلط باتوں کے مد مقابل اپنے استدلال کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ صرف موت اور حیاتی خدا کی قدرت میں نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات کی تمام مخلوق اس کی تابع ہے۔ اسی بنا پر میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو کہ لوگوں کے خدا ہو تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال دو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا اور خدا ہرگز ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظروں کی دو مثالیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخالفین کے سامنے پیش کر کے حجت کو تمام کیا۔ قرآن میں مخالفوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن مناظروں کا تذکرہ ہوا ہے وہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے کہ مناظرے میں صحیح طریقے کو اپنایا جانا چاہیے اور تہذیبی آثار میں ہونے والی سازشوں کے مقابلے میں مناسب دلائل اور صحیح مناظرے سے مسلح ہونا چاہیے تاکہ وقت پڑنے پر حق کا دفاع کیا جا سکے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 71، اے ایمان والو اپنی حفاظت کے ذرائع کو اچھی طرح سے لے لو۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ تمام حالات میں اپنے آپ کو دشمنوں اور سازش کرنے والوں سے مقابلے کے لیے تیار رکھیں۔ ان موارد میں سے علمی و ادبی آثار بھی ہیں کیونکہ ان کے استعمال کے مواقع دوسری تمام چیزوں سے زیادہ گہرے ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ فکر و تہذیب اسی وقت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے جب مناظرہ، بحث اور علمی تحقیق اور دلائل وغیرہ کے طریقوں سے بہتر طور پر آشنائی حاصل کی جائے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں سے آشنائی اور بہرہ مند ہو کر مناسب اوقات میں حق کا دفاع کیا جا سکے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام مخالفین سے مناظرے کی ضرورت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 452، اپنے مخالفوں سے بحث اور مقابلہ کرو، جس راستے کے تم راہی ہو اس ہدایت کے راستے کو لوگوں کے لیے بیان کرو، اور جن راستوں سے گمراہ ہوئے ہو انہیں ان لوگوں کے لیے واضح کرو، اور حضرت علی علیہ السلام کی حقانیت کے سلسلے میں ان سے مباہلہ کرو، یعنی باطل کے طرفداروں سے نفرت اور خدا سے ان کے مصیبت و بلا میں مبتلا ہونے کی درخواست کرو۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام اور ہمارے اماموں علیہم السلام اور مذہب تشیع کے علماء نے مناسب مواقع پر بحث، مقابلے اور قانع کرنے والے شواہد و دلائل کے ذریعے مناظرات کیے، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کی اور گمراہیوں سے نجات دلائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احتجاج تبریسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105، ہمارے پیروکار علماء ان سرحدی فوجوں کی مانند ہیں جو ابلیس اور اس کی فوج کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں، اور ہمارے شیعوں کو جب ابلیس اور اس کی فوج کے حملے کے موقع پر اپنا بچاؤ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان سے بچاتے ہیں، اور ابلیس کے تسلط اور اس کے ناصبی پیروکاروں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگاہ رہو اے شیعہ صاحبان علم جو دین اور مذہب و ملت کے دفاع میں اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں، ان کی اہمیت ان سپاہیوں سے کئی درجہ بالاتر ہے جو اپنے ملک و وطن اور اسلام کے دفاع میں کفار اور دشمنان اسلام سے جنگ کرتے ہیں
اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے دین کے دفاع کرنے والے ہیں، جبکہ مجاہد صرف اپنے ملک کی جغرافیائی حدود کے محافظ ہوتے ہیں۔ شیخ محمود شلتوت مصری سے گفتگو۔ الازہر یونیورسٹی مصر کے بلند پایہ استاد اور مفتی شیخ محمود شلتوت، جو کہ اہل سنت کے سربراہوردہ علماء میں سے تھے، اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہتے ہیں کہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی بنیادوں پر کوشش کرنے والا شخص جب اسلام کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو اسے شیعہ مذہب کی حقانیت پر مبنی ایسے بہت سے موارد کا سامنا ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دلائل بہت مضبوط ہیں اور شریعت اسلامی کے مقاصد اور معاشرے اور نسلوں کی تربیت کے لیے بہت سازگار ہیں۔ اس طرح یہ چیزیں انسان کو شیعہ مذہب اور اس کی ہدایات کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ پھر چند معاشرتی اور خاندانی مسائل کو نمونے کے طور پر یہ کہتے ہوئے ذکر کیا کہ جب بھی ان امور میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں شیعوں کے فتاوے کی بنیادوں پر ان مسائل کا جواب دیتا ہوں۔ قاہرہ کی یونیورسٹی الازہر کے ایک ایسے مقبول اور بڑے استاد کا اعتراف بہت پرامید اور توجہ کو جلب کرنے والا ہے، کیونکہ وہ شیعہ مذہب کو دلیل و برہان کی بنیاد پر استوار اور اسلام کے پاک و پاکیزہ مقاصد کے موافق سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر مذہب شیعہ کے صحیح ہونے کے بارے میں ان کے تاریخی فکرے اور قاہرہ کے بزرگ علماؤں کے ذریعے ان کی تائید کے بارے میں مناظرہ نمبر 85 میں تذکرہ کیا جائے گا۔ زیر نظر کتاب میں ان مناظرات کا نمونے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جو پیشوان اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام اور علماء کرام نے ماضی اور حال میں منکر اور نادان افراد سے مناسب رویے کو اپنانے کے طریقوں کی عکاسی کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے دین حق کا دفاع کیا جائے۔ دلائل و استدلال کا فن اور صحیح مناظرہ افراد کو متوجہ کرنے یا انہیں قانع کرنے میں بہت مؤثر ہے اور ان طریقوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مختلف مواقعوں پر گمراہ اور نادان لوگوں کی ہدایت کے لیے کمر بستہ رہیں۔ اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہ اول میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کے شاگردوں کے مناظرے ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ اسلام کے مختلف امور کے بارے میں کیے۔ حصہ 2 میں معروف اور محقق علماء اسلام کے مختلف گروہوں کے ساتھ مناظرے ہیں۔ مجموعاً یہ کتاب 101 مناظروں پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ اس مجموعے کے ذریعے مناظرے کا طریقہ اور اسلامی مقاصد کی پہچان کی جانب پیش رفت میں مدد ملے گی اور ہم علمی وادی میں ہونے والی سازشوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ محمدی اشتہاردی، قم مقدسہ، ایران۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظروں کے چند نمونے۔ نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام مخالف 5 مختلف مذاہب کے گروہوں سے مناظرہ، جن میں سے ہر گروہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ مجموعی طور پر 25 افراد تھے جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کر مناظرہ کیا جائے۔ یہ 5 گروہ مدینہ طیبہ میں پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آپ کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ پیغمبر اکرم نے بڑی خوش اخلاقی سے انہیں بحث شروع کرنے کی اجازت دی۔ یہودیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم اس موضوع پر آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر اس موضوع پر حق ہمارے ساتھ ہوا اور آپ ہمارے ہم عقیدہ ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو آپ کے ساتھ مخالفت اور دشمنی رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لہٰذا ہم آپ سے مذاکرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پیروی کی اور ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جائیں گے، ورنہ ہم آپ کی مخالفت اور آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔
مادہ پرست گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، لہٰذا اس موضوع پر ہم آپ سے بحث کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو معلوم ہو جائے گا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتفاق نہ کیا تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ دوئی پرست گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اس دنیا کو پالنے والے اور چلانے والے دو ہیں، ایک پروردگار نور ہے، ایک پروردگار ظلمت ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں تاکہ آپ بھی اس مسئلے میں ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو ہم آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بت پرست گروہ نے کہا ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ بت ہمارے خدا ہیں، لہٰذا آپ سے بحث کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس مسئلے میں قائل کریں۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات۔ پیغمبر اسلام نے پہلے سب کو ایک عام سا مکمل جواب دیا کہ تم سب اپنے اپنے عقائد کا اظہار کیا، اب میری باری ہے کہ پہلے میں اپنے مذہب کا اظہار کروں، لہٰذا سنو۔ میں خدا یکتا وحدہ لا شریک پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ہر خدا کا انکار کرتا ہوں۔ خدا واحد نے مجھے اس کائنات والوں کے لیے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میں رحمت خدا کی خوشخبری دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میں دنیا والوں پر خدا کی طرف سے حجت ہوں اور خدا ہی مجھ کو میرے مخالفین اور دشمنوں کی اذیتوں سے بچانے والا ہے۔ پھر پیغمبر اسلام ترتیب کے ساتھ ہر گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دینا شروع کیا۔ پہلا مناظرہ یہودیوں کے گروہ کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ اس طرح سے مناظرہ ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے تمہاری باتوں کو قبول کر لوں؟ یہودی گروہ، دلیل یہ کہ چونکہ تورات بالکل ختم ہو چکی تھی، کوئی بھی اسے زندہ کرنے والا نہ تھا، اور کیونکہ حضرت عزیر نے اسے زندہ کیا، اس وجہ سے ہم نے انہیں خدا کا بیٹا ماننے لگے۔ پیغمبر اکرم، اگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تم لوگوں کے پاس یہی دلیل ہے تو حضرت موسیٰ اس کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ تورات کو لانے والے ہیں اور صاحب معجزات بھی ہیں، ایسے معجزات جن کا اعتراف آپ لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں تم لوگ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، جن کا مقام ان سے بھی اعلیٰ تھا؟ دوسری طرف اگر تم خدا کا بیٹا ہونا دنیاوی باپ بیٹے کی طرح تصور کرتے ہو کہ وہ خدا سے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں گویا تم دیگر موجودات کی طرح خدا کو بھی ایک مادی و جسمانی اور محدود وجود قرار دیتے ہو، جس کی بنا پر یہ لازم آئے گا کہ خدا کا بھی ایک پروردگار تصور کیا جائے اور اسے کسی خالق کا محتاج سمجھا جائے۔ یہودی گروہ، ہمارا مقصد حضرت عزیر کے خدا کے بیٹے ہونے کا وہ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا، کیونکہ اس طرح کہنا سراسر کفر اور جہالت ہے، بلکہ ہمارا مقصد فقط ان کی شرافت و احترام ہے، جس طرح ہمارے بعض علماء اپنے ممتاز شاگردوں کو اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ یہاں کوئی باپ بیٹے کی رشتہ داری نہیں ہوتی، لہٰذا خداوند عالم نے بھی حضرت عزیر کو ان کے احترام میں اپنا بیٹا کہا ہے، لہٰذا ہم بھی اسی بنا پر ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم، تمہارا جواب اب بھی وہی ہے جو میں نے پہلے دیا تھا کہ اگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننے کی یہی وجہ ہے تو ضروری کہ حضرت موسیٰ جو حضرت عزیر سے بلند تر مقام رکھتے ہیں خدا کا بیٹا مانا جائے۔ کبھی کبھار خدا لوگوں کو ان کے دلائل کے ذریعے قانع کرتا ہے۔ آپ لوگوں کی دلیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت عزیر سے بڑھ کر کہیں۔ آپ نے مثال دی اور کہا کہ ایک ایسا استاد جو اپنے شاگرد کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھتا، اس کے احترام میں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو اس قسم کے جملے اس کی شرافت و احترام کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس کا احترام زیادہ ہوگا اس کی شان میں اتنے ہی زیبا الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ تو پھر آپ لوگوں کے نزدیک یہ بھی روا ہونا چاہیے کہ موسیٰ خدا کے بیٹے یا بھائی ہیں، کیونکہ موسیٰ کا مقام عزیر سے بلند ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آیا آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا یا بھائی قرار دیا جائے اور خدا حضرت موسیٰ کو احتراماً اپنا بیٹا یا بھائی یا استاد یا رہنما قرار دے؟ یہودی جواب نہ دے سکے اور حیران و پریشانی کے عالم میں کہنے لگے ہمیں اتنی مہلت دیں کہ ہم تحقیق کر لیں۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگ اس مسئلے میں خالص و پاک دل اور انصاف کے ساتھ غور و فکر کریں تو خدا ضرور حقیقت کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔